ہر گردے کے مریض کے دماغ میں ایک سوال ہمیشہ رہتا ہے، کیا اس کے گردے کا مرض ریورسیبل ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ گردے کے مرض میں مبتلا ہیں اور آپ بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر ویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اور آج لکیلی میں اپنے لاہور والے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ ہمارا ایک ہمبل سا لاہور میں آفس ہے جو کہ امریکن لیول کا ہیلتھ کیئر پرووائڈ لاہور جیسے ایریا میں کر رہا ہے، یعنی کہ ڈائمنڈ ان دا رف۔ کچھ وجوہات کی بنا پر میرا جو یوٹیوب اسٹوڈیو ہے اس کو ہم نے اسٹوریج میں چینج کیا ہوا ہے، اور گھر میں جو میری لائبریری ہے اس میں کچھ پانی آنے کی وجہ سے میں وہاں پر ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم اپنے آفس کی لابی کو ایز اے اسٹوڈیو یوز کر رہے ہیں۔ ہر گردے کے مریض کے دماغ میں ایک سوال رہتا ہے کہ کیا میرے گردے کا مرض ریورسیبل ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر دو قسم کے جواب ملیں گے۔ ایک وہ ہیں جو سارے ہیکس ہیں، حکیم ہیں، ہومیوپیتھک ہیں، اور 2 نمبر بکواس بیچتے ہیں۔ وہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا گردے کا مرض 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اس طرح کے لوگ صدیوں سے، ملینیا سے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایکسٹریم لینگویج یوز کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ سائیکولوجیکلی کنفیوز ہو کے ان کے جادو میں آ کے ان کی پھکی کھائے۔ ان کے دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور آپ نے گردے کے مرض کے معاملے میں ان کے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ ماڈرن میڈیسن کو فالو کرتا ہے، اور اگر آپ ان کی ویڈیوز اور لٹریچر دیکھیں تو وہاں پہ بھی آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ملے۔ پاکستان، انڈیا اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی ڈاکٹر حکیموں کا مقابلہ کرتے ہوئے شاید آپ کو کہتے ہوئے ملیں کہ آپ کے گردے کا مرض ریورس ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ امریکن لٹریچر پڑھیں، کوئی بھی ورلڈ لیول کا انگلش لٹریچر گوگل میں سرچ کریں، اور وہاں پہ اگر آپ لکھیں کہ از کڈنی ڈیزیز ریورسیبل، تو آپ کو ایک بھی آرٹیکل اور ٹاپک ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے گا کہ گردے کا مرض ریورسیبل ہے، بلکہ یہ سارے اس سینٹنس سے شروع کرتے ہیں کہ کرونک کڈنی ڈیزیز پرماننٹ ہوتی ہے، یہ ریورس نہیں ہو سکتی، صرف اس کی مینجمنٹ بہتر کر کے اس کی پروگریشن کو سلو کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس کو ایک ذرا ڈفرینٹ اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، ان دا سینس کہ ہم ان کیسز کو بھی دیکھیں کہ جن میں ریورسیبلٹی پاسبل ہوتی ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ شاید آپ کا یہ کیس ہے اور آپ بھی میک شور کریں کہ آپ کا ڈائگنوسس شاید غلط تو نہیں بنا، لیکن یہ صرف ایکسپلین کرنے کے لیے ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اگر کرونک کڈنی ڈیزیز کا ڈائگنوسس فکس کر لیا جائے یا کرونک کڈنی ڈیزیز کو اچھی طرح مینیج کیا جائے تو آپ کی کریاٹینن کچھ بہتر ہو جاتی ہے، اور گردے کا مرض جو اس کا اصل حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پروگریشن سلو ہو جاتی ہے۔ گردے کے مرض یا کرونک کڈنی ڈیزیز کی ریورسیبلٹی کو سمجھنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا ریپیٹ کرنا پڑے گا جو میں ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ گردے کے مرض کا ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے۔ تو جو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں 3 مہینے کے بعد، یعنی کہ اگر آپ کی کریاٹینن اب نارمل آئے یا آپ کے یورین میں پروٹین ہو تو آپ کا ڈاکٹر 3 مہینے تک لگاتار آپ کی کریاٹینن چیک کرتا رہتا ہے، میں بھی وہ 2 دفعہ چیک کرتا ہے، 3 دفعہ چیک کرتا ہے، اور اگر ان 3 مہینوں میں ساری اچھی مینجمنٹ کے باوجود، آپ کی ڈائبٹیز بہتر ہونے کے باوجود، آپ کا بلڈ پریشر بہتر ہونے کے باوجود آپ کا گردے کا مرض بہتر نہیں ہوتا، آپ کی کریاٹینن کم نہیں ہوتی، تو وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے۔ اب اس کرونک کڈنی ڈیزیز کے ڈائگنوسس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سٹیجنگ کرتا ہے، اور جیسا کہ آپ میری ملٹیپل ویڈیوز میں دیکھ چکے ہوں گے، اب تو آپ میمورائز کر چکے ہوں گے، کیونکہ میں اس بات پر بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو گردے کے مرض کی سٹیجز کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کے گردے کا مرض بڑھ کے اگلی سٹیج میں داخل ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے ڈسکشن کر سکیں کہ میں مینجمنٹ میں کون سی کمی کر رہا ہوں جس سے میرے گردے کا مرض ورس ہو رہا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ گردے کے مرض کی سٹیجز ہوتی ہیں سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4 اور سٹیج 5۔ اس طرح سالوں لگا کے اگر اس کی اچھی مینجمنٹ کی جائے تو سالوں لگا کے گردے کا مرض بڑھ کے سٹیج 5 تک جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ سٹیج رینل فیلئر، اور اس کے بعد پھر آپ کو رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ ٹرانسپلانٹ یا ڈائلسس۔ اب کرونک کڈنی ڈیزیز کی ڈیفینیشن، ڈائگنوسس اور سٹیجنگ کو سمجھنے کے بعد میں شروع کرتا ہوں کہ میرا پہلا ایکسپیرینس کیسے ہوا کرونک کڈنی ڈیزیز کی ریورسیبلٹی پر، جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ بھی رہا
اور میں اس کو فیوچرسٹک اینگل سے ایکسپلور بھی کرتا رہتا ہوں. سب سے پہلا میرا ایسا کیس کا انکاؤنٹر ہوا 2011 میں، جب میں نے امریکہ میں اپنی انٹرنل میڈیسن کی ٹریننگ شروع کی. میرے جو اینڈوکرینالوجی کے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے ایک کیس رپورٹ لکھنے کے لیے اسائن کی. یہ کیس رپورٹ ایک موٹے سے بندے کے بارے میں تھی جس نے اپنے اسٹامک کی سرجری کرائی تھی، جس کو ہم گیسٹرک بائی پاس کہتے ہیں. اب اس گیسٹرک بائی پاس کے 4 5 6 ہفتوں کے بعد ہی اس کی ڈائبٹیز بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور اس کی کرونک کڈنی ڈیزیز یعنی کہ جس پہ کریاٹینن 1.57 پر تھی وہ ریورس ہو کے اس کی <1 ہو گئی. ایز اے نیو ٹرینی میرے لیے یہ بڑا ایکسائٹنگ کیس تھا. اس کو ہم نے اچھی طرح لکھا اور پریزنٹ بھی کیا. اس کے بعد کافی سارے میں ایسے کیسز دیکھتا رہا جن میں پراپر ڈائگنوسس کے بعد آپ کی کرونک کڈنی ڈیزیز ریورس ہو سکتی ہے. ان میں سے میرے زیادہ تر کیسز امریکہ کی پریکٹس کے ہیں جن کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہپا وائلیشن کی وجہ سے، لیکن جو پچھلے کچھ مہینوں میں میرے پاکستان میں 2 کیسز ہوئے ہیں ان کا ڈیٹا میں آپ سے شیئر کرتا چلتا ہوں. اس میں آپ یہ پہلا کیس دیکھیں جو کہ ہائپر کیلسیمیا کی وجہ سے یعنی کہ کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے. یہ پیشنٹ میرے پاس سیکنڈ اوپینین لینے کے لیے آئے تھے کرونک کڈنی ڈیزیز کے معاملے میں. ان کی طبیعت کافی خراب تھی، ان کا کیلشیم کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور ان کا ڈاکٹر صرف کیلشیم کنٹرول کرنے پہ لگا ہوا تھا. جب میں نے ساری رپورٹس ریویو کی، ڈیٹا انالائز کیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا پرائمری ڈائگنوسس ہی غلط ہے. آپ کی کرونک کڈنی ڈیزیز ہائی کیلشیم کی وجہ سے ہے، اور آپ کا ہائی کیلشیم جو ہے وہ پیراتھائرائڈ ہارمون کی زیادتی کی وجہ سے ہے. اس لیے ہمیں اس کو پراپر ڈائگنوز کرنا ہے، اور اگر یہ واقع ہی غدود کی اب نارمیلٹی کی وجہ سے ہے تو ہم نے اس غدود کی سرجری کروانی ہے. ایسا ہی ہوا. اس پیشنٹ کا جو پیراتھائرائڈ گلینڈ تھا اس میں ایڈینوما نکلا جس کی سرجری کی گئی، اور جو ہی کیلشیم لیول بہتر ہونا شروع ہوا کریاٹینن بہتر ہونی شروع ہو گئی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرجری کے بعد جو ہی کیلشیم بہتر ہونا شروع ہوا تو جولائی میں اس پیشنٹ کی کریاٹینن تھی 1.7، اور اس کے بعد اگست میں اس کی کریاٹینن نیچے آنا شروع ہو گئی 1.4، اور پھر جو ہی کیلشیم ایک دم نارمل ہوا تو اس پیشنٹ کی کریاٹینن 1.0 پر آ گئی. اب اس کیس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا پراپر ڈائگنوسس بنے اور وہ چیز جس نے آپ کی کریاٹینن کو بڑھایا ہوا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کی ہوئی ہے، اس انجری اس سٹریس کو ریموو کر دیا جائے تو آپ کی کڈنی کچھ بہتر ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک ایکسٹریم کیس ہے. یہ دوسرا کیس زیادہ یوزول والا کیس ہے جس میں کہ بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز پورلی کنٹرول تھے. جب یہ پیشنٹ میرے پاس آئے تو ان کی کریاٹینن تقریباً 2.7 تھی جس کی لیب میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے. جب ان کا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کچھ بہتر ہوا تو ان کی کریاٹینن آ گئی 2.3 پر. جب اس پیشنٹ کی کریاٹینن کچھ بہتر ہوئی اور ان کی طبیعت سٹیبل ہوئی تو میں نے ان کو اس میڈیسن پر سٹارٹ کیا جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہوں، ایس اور آربس، جن کو کہ ہم لسینوپریل یا لوسارٹن وغیرہ کا سالٹ کہتے ہیں. جب یہ میڈیسن میں نے سٹارٹ کی تو ان کی کریاٹینن پھر تھوڑی اوپر گئی مئی میں 2.5، اور جب ان کی کڈنی بہت ہی بہتر اور سٹیبل ہو گئی تو ان کی کریاٹینن بہتر ہو کے 2.0 پہ آ گئی جون میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہفتوں کے اندر جب آپ اپنا بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز بہتر کرتے ہیں تو آپ کے گردے کا فنکشن بہتر ہوتا ہے. نہ صرف اپیرنٹلی آپ کی اس وقت کریاٹینن بہتر ہو جاتی ہے بلکہ ان دا لانگ رن بھی آپ کے گردے کے مرض کی جو پروگریشن ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک بڑی کامن کنڈیشن ہوتی ہے لیتھیم کا یوز. لیتھیم ایک میڈیسن ہے جو ہم سائیکیٹری میں یوز کرتے ہیں موڈ ڈس آرڈرز کے لیے. تو کافی سارے پیشنٹ جو سالوں سے لیتھیم لے رہے ہوتے ہیں ان میں کرونک کڈنی ڈیزیز اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر ڈیمیج بہت زیادہ نہ بڑھ چکا ہو تو جب آپ لیتھیم میڈیسن ان کی ختم کرتے ہیں تو ان کی بھی کرونک کڈنی ڈیزیز ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی کریاٹینن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح پین کلرز والے پیشنٹ میں بھی یہ افیکٹ کافی طور پر دیکھا جاتا ہے. وہ پیشنٹ جو ریگولرلی NSAIDs یوز کرتے ہیں جیسے کہ آئبوپروفن، موٹرین، نیپروکسن، یہ پیشنٹ بھی جب اس طرح کی میڈیسن کو لینا ختم کرتے ہیں تو ان کی کریاٹینن بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم ان کیسز کو ریکنسائل کرتے ہیں اصل ماڈرن لٹریچر کے ساتھ جو کہ آپ کو کہتا ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز ریورسیبل نہیں ہے. تو میرا اس پر کیا ویو ہے؟ میں بالکل اس ماڈرن لٹریچر کے حق میں ہوں، اور زیادہ تر کیسز میں کرونک کڈنی ڈیزیز ریورسیبل نہیں ہوتی.
جب آپ کا ایک دفعہ کرونک کڈنی ڈیزیز کا نمبر ڈٹرمن ہو جاتا ہے تو زیادہ تر کیسز میں یہ بڑھنے کی طرف ہی جاتا ہے، یہ واپسی کی طرف نہیں جاتا. لیکن انہی کیسز کی بیسس پہ میری فلاسفی یہ بنی ہوئی ہے کہ میں ڈائگنوسس پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کرونک کڈنی ڈیزیز کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں تو انڈر لائنگ وجہ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. 2 وجہوں سے. اگر تو کوئی اس طرح کا سنیریو ہے جیسے لیتھیم اوور ڈوز ہے، آپ پین کلر لے رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ڈائبٹیز پورلی کنٹرولڈ ہے، یا ایون آپ کا کیلشیم زیادہ ہے، تو جب آپ ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے آپ کی کڈنی ڈیزیز بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک آپ کو انڈر لائنگ ایٹیولوجی کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو وہ وجہ نہیں پتہ ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، آپ اس کی پروگریشن کو نہیں روک سکتے. کیونکہ کرونک کڈنی ڈیزیز اٹ سیلف تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف کڈنی ڈیمیج ہے جو کسی اور وجہ سے ہوا ہے. اور اگر آپ اس ڈیمیج کو نہیں روکیں گے تو آپ اپنی کرونک کڈنی ڈیزیز کی مینجمنٹ کو بہتر نہیں بنا سکتے. اس ساری ڈسکشن کے بعد ایک بڑا لاجیکل اور انٹلیکچوئل سا کوسچن آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ کیا کبھی ہم ایوولوشن کے اس لیول پر پہنچیں گے جہاں پر کرونک کڈنی ڈیزیز کے لیے کوئی ایسی دوائی بنائی جائے گی جس سے کرونک کڈنی ڈیزیز ریورسیبل ہو جائے گی؟ تو میرا اس میں آنسر ہے جی بالکل. اور اس کا آنسر آپ کو ملے گا میری ایپیسوڈ 29 میں، جہاں پہ میں نے کڈنی فائبروسس والا ٹاپک ڈسکس کیا ہے. کڈنی فائبروسس پر اس وقت بہت زیادہ ریسرچ اور ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ ٹاپک بہت ہی ڈیبیٹ میں جا چکا ہے، اور ان دا نیئر فیوچر سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے کرونک کڈنی ڈیزیز کو ریورس کر سکتے ہیں اور اس کی کیور بنا سکتے ہیں تو وہ ہم صرف کڈنی فائبروسس کو سمجھ کر ہی بنا سکتے ہیں. جب کڈنی فائبروسس کی انڈرسٹینڈنگ ہماری سمجھ میں پرفیکٹ ہو جائے گی اور ان فائبروسس کے سٹیپس کو بلاک کرنے کے لیے ہم ادویات بنا لیں گے، یہ وہ دن ہوگا جس پر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم کرونک کڈنی ڈیزیز کو ریورس کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے چینل کا مقصد آپ کو بیوقوف بنانا نہیں ہے، آپ کو مس لیڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان سارے ٹاپک کو ڈسکس کر کے آپ کی کرونک کڈنی ڈیزیز کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ہے. کیونکہ جتنا آپ اپنی کرونک کڈنی ڈیزیز کو بہتر سمجھیں گے اتنا ہی آپ مس لیڈنگ انفارمیشن سے بچ سکیں گے. تو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ پھر آپ کے پاس وہی سارے سلوشن ہیں. آپ کو اپنی کرونک کڈنی ڈیزیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے ڈائگنوسس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنی اسٹیجنگ کا پرفیکٹلی پتہ ہونا چاہیے، آپ کی کریاٹینن اور پروٹین یوریا کا نمبر آپ کے فنگر ٹپس پر ہونا چاہیے. اپنی کرونک کڈنی ڈیزیز کی مینجمنٹ کے لیے اور دوسری سارے امراض کی مینجمنٹ کے لیے آپ جو ادویات یوز کر رہے ہیں آپ کو ان کے نام اور ڈوزیجز پتہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ادویات کڈنی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں اور کون سی دوائیاں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں. جب آپ کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہوگا آپ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ چلیں گے، اپنے بلڈ پریشر ڈائبٹیز کو بہتر بنائیں گے، کڈنی ٹاکسک میڈیکیشنز اوائڈ کریں گے. تو یہ ابھی تک کا موسٹ پریکٹیکل طریقہ ہے جس کو یوز کر کے آپ اپنے گردے کے مرض کی پروگریشن کو سلو سے سلو کر سکتے ہیں اور ڈائلسس سے زیادہ دیر تک بچ سکتے ہیں. آخر میں جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. آپ کے کامنٹس، آپ کی اوپینین، آپ کی فیلنگ میٹر کرتی ہے. اپنا ایکسپیرینس شیئر کر کے ہمارے نالج میں بھی اضافہ کریں اور دوسرے پیشنٹ کے نالج میں بھی اضافہ کریں. اللہ حافظ.